ایک نوجوان نے ایک سے پوچھا کہ سخاوت کیا ہوتی ہے، سخاوت کسی کہتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ پیسہ ہوتا تو دیتے، اسے سخاوت کہتے ہیں۔ تو دوسرا وہاں پہ سیاںا ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا نہیں، غلط، پیسہ ہوتا تو دیتے نہیں، نے کہا یہ نیت اور ارادہ دینے والا رکھتے تو اللہ پاک پیسہ بھی دے دیتا۔ اگر نیت اچھی ہوتی، دینے کا ارادہ سچا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی پیسہ بھی دے دیتا۔ یعنی پیسہ دینا سخاوت نہیں ہے، دینے والا ہاتھ ہو اور یہ ارادہ نیت ہو تو اللہ تعالیٰ پیسہ دے دیتا ہے۔ تمام سنگی ساتھی دوست احباب، آج انشاءاللہ تعالیٰ 3 نومبر سن 2025 آستان عالیہ دربار عالیہ تو اسی کروڑ پرکاشی حاضر ہیں انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت گل پڑھی، توجہ طلب انشاءاللہ، بالکل مختصر اور انشاءاللہ تیزی دے نال کہ تاکہ گل پوری سمجھ آئے۔ تمام یاراں طریقہ دوست احباب ویڈیو پوری ویکھنا انشاءاللہ تعالیٰ گل سمجھ آئے۔ تو سخاوت کی بات چلی ہے، تو سخاوت یہ ہوتی ہے کہ مولا حسین پاک، آپ سفر پہ جا رہے تھے کوفہ سے، رستے میں آپ کے فالوورز مریدین ساتھ تھے، تو رستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، مولا حسین نماز پڑھنے لگے، غلاموں نے، خادموں نے آپ کو جو ہے جانماز عطا فرمایا، تو آپ نے اس پہ نماز ادا کی۔ نماز ادا کرتے کرتے اور سلام پھیرا، دعا کی، آپ کی نگاہ سامنے جو پڑی تو دیکھا کہ ایک دیہاتی ہل چلا رہا ہے، تو لہٰذا آپ نے اسی وقت جو ہے دیکھتے رہے، اس نے ہل چلانا بند کیا اور اس نے اپنے باکس سے روٹی اور سالن نکالا، کھانے لگا۔ سامنے ایک کتا بیٹھا تھا، وہ ایک نوالا کتے کو دیتا، ایک نوالا خود کھاتا، ایک نوالا کتے کو دیتا، ایک نوالا خود کھاتا۔ ایسے یہ سلسلہ چلتا رہا، روٹی ختم ہو گئی، سالن ختم ہو گیا۔ مولا حسین پاک نے اسے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس بندے کو میرے پاس بلا کے لاؤ، کہ اسے کہو کہ علی کے شہزادے مولا حسین پاک بلا رہے۔ اسے جواب دیا، اسے دیکھا کہ علی کے بیٹے آئے ہیں، تو لہٰذا وہ اسی وقت جو ہے نا دوڑ کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا حسین پاک، میں خادم حاضر، حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم جو کتے کو روٹی کھلا رہے تھے، ساتھ ایک نوالا خود کھا رہے تھے، ایک نوالا کتے کو کھلا رہے تھے، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ عرض کرنے لگا حضور بات یہ ہے کہ مجھ سے یہ گوارا نہیں ہوا کہ ایک شخص نے مجھے دیکھا اور وہ کتا ہے اور میں کھانا کھا رہا تھا اور اس کتے نے میری طرف دیکھا، تو مجھے یہ شرم آئی، حیا آئی کہ میں ایسا کیا کروں کہ جو ہے نا کہ اس نے مجھے دیکھا اور میں اسے کھانا نہ کھلاؤں، مجھے حیا اپنے اندر حیا آئی۔ تو چنانچہ میں نے اسے اپنے ساتھ جو ہے نوالا دینا شروع کر دیا۔ یعنی میری ضمیر اور میری غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ اس نے کتے نے میری طرف دیکھا کھاتے ہوئے، میں اسے ساتھ نہ کھلاؤں، تو میں نے اسے ساتھ کھلانا شروع کر دیا۔ مولا حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے اے شخص، تو آزاد ہے یا غلام؟ اس نے عرض کی حضور میں غلام ہوں، کسی کا خریدا ہوا۔ فرمایا کہ تیرے اوصاف جو ہیں وہ غلاموں والے نہیں ہیں، آزاد والے ہیں، یعنی دینے والے ہیں، غلامی والے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تیری یہ ادا اتنی پسند آ گئی، تیرے مالک کا نام کیا ہے؟ نے کہا جی فلاں۔ نے کہا کدھر رہتا ہے؟ نے کہا جی فلاں جگہ۔ آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس کے مالک کو بلا کے لاؤ۔ مالک آیا، آپ نے مولا حسین پاک نے فرمایا کہ تیرا یہ جو غلام ہے، یعنی وہ غلام جس نے کتے کو ساتھ نوالا دیا، نے کہا جی یہ جو غلام ہے اس کو تم نے کتنے میں خریدا؟ انہوں نے کہا جی کہ اتنے درہم میں خریدا۔ آپ نے فرمایا میں تجھے اس سے زیادہ درہم دیتا ہوں، جو مجھے دے دے۔ نے کہا جی ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ آپ نے اس سے زیادہ باکس میں سے خادم کو حکم دیا درہم نکالو، درہم نکالے، مالک کو دے دیے۔ اب وہ غلام مولا حسین پاک کا ہو گیا، آپ نے اسے خرید لیا۔ آپ نے فرمایا کہ جا، اب میں نے تجھے خریدا، تو میرا غلام نہیں، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ عالی نسبت بے قیمتی چیز کو قیمتی بنا دیتی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی خریدتا نہ تھا، اور تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اگر ہم حسین پاک کے، آل پاک کے ہیں، مولا علی میرے پاک نبی کی آل کے غلام ہو جائیں تو پھر بادشاہ ہو جاتے ہیں۔ تو بارکیف تو مولا حسین پاک نے فرمایا کہ اب تو آزاد ہو گیا، وہ آزاد ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس زمین پر تو حل چلا رہا تھا یہ کس کی ہے؟ اس نے عرض کی حضور یہ فلاں بن فلاں کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی بلا کے لاؤ۔ اسے بلا کر لائے اور آپ نے فرمایا اس بندے کو، کیونکہ آپ کی ریسپیکٹ عزت ہر جگہ پہ تھی، کیونکہ آپ مولا علی کے شہزادے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ زمین بیچو گے؟ اس نے عرض کی جی حضور آپ کا حکم ہے تو ضرور بیچیں، کیونکہ آپ کی ریسپیکٹ عزت مقام و مرتبہ اتنا تو آپ کو کوئی نہیں انکار کر سکتا ہے۔ تو اس مالک نے کہا جی کہ میں جس پر وہ
شخص جس کو ابھی حضور نے خریدا اور پھر آزاد کر دیا، کتے کو نوالا کھلایا، جس زمین پر وہ کام کرتا تھا اس مالک کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ زمین کتنے کی ہے؟ اس نے کہا جی اتنے درہم کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بیچو گے؟ لیکن اس نے عرض کی کہ حضور آپ کا حکم ہے تو آپ کو بیچ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی ریسپیکٹ اور عزت اتنی ہے کہ آپ کی بات کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اس دور کے لوگ بھی ایسے تھے کہ جو آل نبی حکم دے دیتے تھے اس پر بڑے سے بڑا انکار نہیں کر سکتا تھا، وہ لبیک کہتے تھے اور سر تسلیم خم کرتے تھے عزت، اور جنہوں نے ایسا کیا تھا وہ لوگ اونچے ہو گئے اور بڑے ہو گئے۔ چنانچہ اس نے کہا جی کہ حضور یہ زمین اتنے درہم کی ہے۔ آپ نے مولا حسین پاک نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ درہم نکالو۔ اس نے عرض کی خادم نے کہ حضور اب اتنے درہم نہیں ہے کہ ہم اس سے یہ زمین خرید سکیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ آپ حسین پاک نے فرمایا کہ تم کیا جانو، میری نیت بہت اچھی ہے، میرا ارادہ بہت اچھا ہے، اگر نہیں بھی ہے تو وہ مالک میری نیت اور ارادے کے سبب اس میں پیسہ پیدا فرما دے گا۔ تو بات سمجھ آئی کہ نیت اور ارادہ اچھا ہو تو پھر سارے کام ہو جاتے ہیں۔ سخاوت پیسے کی نہیں ہے، دینے والا ہاتھ اور ارادے اور نیت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا، خادم نے حکم کہ پہ لبیک کیا، درہم نکالے، پورے نکل آئے۔ آپ نے زمین دی اور خرید کر اس دیہاتی کو سے زمین خرید کر اس غلام کو جس کو آپ نے آزاد کیا تھا اسے وہ زمین بھی نظر کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اب یہ زمین بھی تیری ہے، یعنی اب تو یہ زمین کا مالک ہے۔ ابھی تک وہ غلام تھا، کتے کو نوالا کھلایا، آپ نے اسے آزاد کر دیا، اور جب آپ نے اسے جس زمین پر وہ نوکر تھا اس زمین کا اسے مالک بھی بنا دیا۔ یہ سخاوت ہے مولا حسین پاک کی۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ارادے کیا ہیں، ہماری نیتیں کیا ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے معاملات کیا ہیں۔ اگر ہمارے نیت اور ہمارے معاملات اچھے ہوں گے تو پھر ہمارے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے، ہم بھی دینے والا ہاتھ رکھیں گے، لینے والا ہاتھ نہیں، دینے والا ہاتھ۔ اللہ ہمیں ایسے لینے والا ہاتھ نہ رکھے، دینے والا ہاتھ رکھے۔ یہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب ہم ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیں گے اور اپنے ارادے اور اپنی نیتیں درست کر لیں گے۔ جب ہم اپنے ارادے اور نیتیں درست کر لیں گے پھر کوئی کام رکنے والا نہیں ہے۔ آج سے ارادہ کر لیں کہ سخاوت اسے نہیں کہتے کہ پیسہ ہو اور ہم آگے دیں، پیسہ نہیں ہوتا، دینے والا جذبہ اور نیت ہو تو پیسہ آ جاتا ہے۔ یہ نیت رکھیں گے تو سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سچی نسبت اور غلامی عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو آگے شیئر کیجیے گا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوتی ہے۔